بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عمران خان صاحب کے خلاف جو بہت بڑی سازش تھی، جس طرح سے اس کو بے نقاب کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ معاملہ اب آگے بڑھ رہا ہے. مزید تفصیلات عمران خان آہستہ آہستہ شیئر کر رہے ہیں. اب ڈونلڈ ڈو کا نام بھی سامنے آ رہا ہے. اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے پلان تیار کیا گیا. لیکن اس سے پہلے جس طرح شہباز شریف کے بارے میں عمران خان صاحب پالیشی یا چیری بلاسم کہتے رہتے ہیں، تو کہ جی یہ جناب جہاں دودھ میں زیادہ پالش کرنے لگ جاتے ہیں، یہ سب کچھ کرنے لگ جاتے ہیں، تو کہ جی اب یہ کوئی اداروں کو اپنے ساتھ دلانا چاہتے ہیں، اس طرح کی باتیں عمران خان صاحب کر رہے تھے. لیکن ابھی ہم اگر بغور جائزہ لیں سپریم کورٹ کے حوالے سے، سپریم کورٹ کے جو احکامات آئے ہیں، اب 3 کی بجائے 5 رکنی لارجر بینچ بن گیا ہے. 5 رکنی بینچ. اب اس نے پیر کے روز 1 بجے سماعت کرنی ہے، اور معاملہ اس وقت آئینی ہو چکا ہے. سیاستدانوں سے تو معاملہ اب آگے چلا گیا، اس طرح سے لگتا ہے. اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں، ان میں جو سب سے اہم بات نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ، سپریم کورٹ نے حکم دے دیا ہے کہ کوئی بھی ادارہ غیر آئینی قدم نہ اٹھائے. یہ بات بڑی اہم ہے. کوئی بھی ادارہ غیر آئینی قدم نہ اٹھائے. اب اس کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ جی آئینی بحران ہے، اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے، اب تو کوئی ایم ایل اے نہیں ہے، کوئی اس طرح سے کابینہ نہیں ہے، سارے معاملات بالکل رک گئے ہیں. تو اب یہ خدشہ ہے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ اس طرح سے ہے، کیونکہ مارشل لاء تو نہیں لگنے لگا. یہ سوال اتنا زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ فواد چودھری صاحب سے، جو سابق وزیر اطلاعات و نشریات، ان سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ مارشل لاء ہونے کا کیوں بھائی، مارشل لاء کیسے بات ہو سکتی ہے؟ سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے. تو ان کے مطابق سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے. لیکن بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو عمران خان مخالفین ہیں کہ جنہوں نے تو آئین ہی ختم کر دیا ہے، آئین ہی نہیں رہا، یہ آئینی بحران آ گیا ہے، آئین معطل کر دیا ہے، اور یہ سب باتیں ہو رہی ہیں. اور اس وجہ سے جناب کسی غیر جمہوری قوت کو موقع مل سکتا ہے کہ وہ آ کر اقتدار پر قبضہ کر لے. اب چونکہ پاکستان کا ماضی رہا ہے، اس لیے بہت زیادہ یہ خوف ہے. سپریم کورٹ نے تمام اہم جو ادارے ہیں ان سے جواب بھی طلب کر لیا ہے اسی حوالے سے. اب دیکھا جائے گا سپریم کورٹ اس پر کیا مزید احکامات دیتی ہے. لیکن ابھی تک یہ ضرور ہے کہ جو سوچا جا رہا تھا کہ جناب فوری طور پر کوئی اپوزیشن ریٹ مل جائے، وہ تو نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے سپریم کورٹ نے اسپیکر کی رولنگ کو فوری طور پر معطل کرنے سے انکار کر دیا ہے. لیکن یہ احکامات ایسے لگ رہے ہیں کہ وہ یہ ضرور خدشہ محسوس کیا ہے سپریم کورٹ نے بھی کہ کوئی امن و امان کی صورتحال پیدا نہ ہو. اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی صورت امن و امان کی کوئی خراب صورتحال نہیں ہونی چاہیے. اس چیز کو یقینی بنایا جائے، حالات کو کنٹرول میں رکھا جائے، اور ساتھ یہ کہ جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا، وزیر اعظم اور صدر کے احکامات اس کے تناظر میں ہوں گے. یعنی تب تک وہ جو بھی کریں گے، جو بھی اس کا فیصلہ آئے گا، اس کے بعد ان کو دیکھا جائے گا. تو سب کچھ پھر اس طرح سے واپس بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ واپس ہوتا بھی ہے تب بھی ایک آئینی اور قانونی بحران تو پھر بھی نظر آ رہا ہے، پھر بھی ہوگا. اگر ہم دیکھیں تو آج سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کیا ہو رہا ہے، آئی ایس پی آر کی طرف سے کیا ہو رہا ہے، فوج کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے. خود میں جب بول نیوز پہ ٹرانسمیشن میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پر پھر جو اینکر تھے انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ جی یہ سوال لوگ کر رہے ہیں کہ جناب یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی بات ہو رہی ہے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی بات ہو رہی ہے، عمران خان صاحب بار بار اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ وہاں پر یہ چیز لائی گئی تھی، وہاں پر یہ ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی تھی، تو اس کے بعد اب پھر آئی ایس پی آر اس پر کیوں نہیں بات کر رہے. تو بات یہ ہے کہ فوج کا جتنا کردار تھا اس معاملے میں وہ انہوں نے کر دیا. نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تھے، بری فوج کے سربراہ، بحریہ کے سربراہ تھے، ایئر فورس کے سربراہ، یہ سب تھے، تو دیگر لوگ بھی تھے. تو وہاں پر جب یہ ڈسکشن ہو گئی اور اس کے بعد ان کا اعلامیہ بھی سامنے آ گیا، احتجاج کا بھی کہہ دیا گیا، تو اگر کوئی چیز نہیں تھی تو امریکہ سے پھر احتجاج کس بات کا کرنا ہے آپ نے؟ اب دیکھیں نا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ملک سے جنگ چھیڑ دیں اس بات پر کہ جی آپ نے یہاں پر رجیم چینج کرنے کی کوشش کی ہے، آپ جو سمجھتے ہیں تو یہ ہم اس وجہ سے آپ کے خلاف جناب ہم جنگ شروع کر رہے ہیں، یا آپ کے سفیر کو نکال رہے ہیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو آپ احتجاج ہی کریں گے. ہاں، آپ اپنے اندر ضرور اقدامات لیں گے. تو وہ ہو رہا ہے. اب خدشات اس لیے بڑھ گئے، ایک تو آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی طرف سے یہ بات کچھ میڈیا میں ڈسکس ہوئی، انہوں نے آ کر یہ بات کہی چینلز پر آ کے مختلف کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے، یہ سب کچھ جو ہوا ہے فوج کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی ادارے کے علم میں کوئی چیز تھی. اور انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا. اب یہ بڑا جملہ چل رہا ہے ایبسولوٹلی ناٹ. جناب بابر افتخار صاحب نے کہہ دیا کہ جی اس سے فوج کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ پولیٹیکل معاملہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ چونکہ پولیٹیکل معاملہ ہے اس کو الگ رکھا جائے، وہ نیوٹرل والی ہی بات ہے کہ اس میں فوج کچھ نہیں، اس کا لینا دینا کوئی نہیں ہے. اور عمران خان صاحب نے حالیہ کہا کہ جناب
ہم فوج کا احترام کرتے ہیں، وہ اگر اس معاملے میں نہیں آنا چاہتی بالکل ٹھیک ہے، جتنا وہ رول سمجھتے تھے نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں انہوں نے ادا کر دیا، وہ انڈورس کر دی انہوں نے سارے معاملے کو، بس ٹھیک ہے، مزید وہ اس میں نہیں آنا چاہتے تھے۔ تحقیقات ہے جو بھی ہے کہ کون کون لوگ تھے وہ تو عمران خان صاحب نے دیکھ لیا، ان کو اداروں کی رپورٹ جا چکی ہے، اداروں کی رپورٹ گئی ہے، تو اب اداروں کو کیا ضرورت ہے کہ وہ آ کر جناب قبضہ کر لیں؟ اداروں نے رپورٹ دی، کون کس سے کیسے ملتا رہا ہے کیا ہے، وہ ساری ڈیٹیل ان کے پاس آ چکی ہے۔ اور پھر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ دیکھیں ہمارے لوگ جو چھوڑ کر گئے وہ سفارتوں میں جا کر، سفارتکاروں سے جا کر، سفارتخانوں میں جا کر مل رہے ہیں، ان عمران خان صاحب کے جو اپنے تحریک انصاف کے لوگ تھے، یہ کیا ہے؟ تو اب ظاہر ہے کہ ایک پیچھے سازش تو نظر آتی ہے، تو اب اس لیے خدشات پیدا ہوئے۔ پھر خاص طور پر جو یہ ساری جب صورتحال بنی ہے اور عمران خان صاحب کی جب باقاعدہ اسٹیٹمنٹ آ گئی، انہوں نے قوم سے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے مطلب نام بھی لے لیا، تو پھر جناب وہ تھا کہ تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ پھر ایک نیشنل سیکورٹی ڈائلاگ جو ہو رہا تھا، وہاں پر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا، اور پھر عجیب و غریب باتیں ہونے لگ گئی، عجیب و غریب نعرے ہونے لگ گئے، جس پر عمران خان نے کہا جی خبردار، کوئی بھی فوج کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں اپنی فوج کے خلاف کوئی بات کروں، اور سب کو خبردار کیا کہ جو سمجھتے ہیں جی فوج کے خلاف بات نہیں، وہ ملک کے خلاف بات ہوتی ہے، وہ عمران خان نے بعد میں واضح کیا۔ تو وہاں پر چونکہ جنرل باجوہ صاحب نے یہ کہا کہ جی ہمارے امریکہ سے پرانے تعلقات ہیں اور ہم اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، ہم ہر ایک سے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، چین سے بھی، سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے بھی، ہم امریکہ سے بھی، سب سے، ہم کسی کیمپ کا حصہ نہیں بننا چاہتے، نہیں بنیں گے۔ اچھا یہی اسٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کی، کسی کیمپ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ہاں آگے جو بات ہو رہی ہے کہ جی آرمی چیف نے یہ کہا کہ جو روس ہے اگرچہ اس کے لیجٹیمیٹ کنسرنز ہیں کہ بھائی نیٹو یہاں آ رہا تھا یہ وہ، لیکن یوکرین کی طرف اس کو نہیں یعنی انویژن نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ افسوس نہ کہ حالات دن بدن بگڑ رہے ہیں۔ اچھا یہ مطلب ان کی ایک اپنی اسیسمنٹ ہے، ایک آرمی چیف کی، ایک دفاعی طور پر، ایک عام ادارے کے سربراہ کے طور پر ان کی ایک اسیسمنٹ ہے، نیشنل سیکورٹی ڈائلاگ ہے، وہ اپنا انپٹ دے رہے ہیں۔ تو اگر اس میں فرض کیجئے اختلاف ہو سکتا ہے تو وہ اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہ جس کی وجہ سے جی عمران خان کچھ کہہ رہے ہیں، آرمی چیف کچھ کہہ رہے ہیں تو اب جناب مارشل لا لگ جائے گا، تو ایسی کوئی صورتحال تو نہیں ہو سکتی۔ ڈفرینسز ہو سکتے ہیں اداروں میں جب بیٹھتے ہوں تو ایک الگ اوپینین ہی ہے۔ عمران خان صاحب کو یہاں تک جی وہ تو یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ کانفلکٹ ہم کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، چاہے وہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ ہے، پاکستان اس جنگ کا حصہ کبھی نہیں بنے گا، ہم ہمیشہ امن کا حصہ بنیں گے۔ اور یہ کہا یوکرین کے پھر اس کا فون کیوں آ رہا ہے اس کے صدر کا، اس کے سربراہ کا، پاکستان کو فون کیوں آ رہا ہے اگر ایسی بات ہو تو پاکستان روس سے بھی یوکرین دونوں سے تعلق رکھے ہوئے ہے اور یہ چاہتا ہے کہ امن حل ہو، یہ عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں۔ تو یہ خدشات ضرور ہیں کیونکہ پاکستان کا ماضی ہے، ایسے حالات میں جناب بالکل ایسا ہوا ہے کہ ملک میں مارشل لاء کی کیفیت ہو گئی، لیکن یہاں تو ایمرجنسی کا بھی کہا گیا، شیخ رشید صاحب بار بار کہہ رہے ہیں، میں نے کہا جی ایمرجنسی لگا دو، گورنر راج لگا دو، یہ کر دو وہ کر دو۔ ہاں اگر عمران خان صاحب اس طرح قدم اٹھاتے تو پھر زیادہ کانسٹیٹیوشن کرائسس ہوتا، زیادہ مسائل ہوتے، لیکن ابھی تک کوئی ایمرجنسی نہیں لگائی گئی، کوئی گورنر راج کی کیفیت نہیں ہے، لیکن ایک غیر یقینی صورتحال بہرحال ہے۔ اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کیا کہتی ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں ہے الحمدللہ کہ کوئی ملک میں مارشل لاء لگنے والا ہے۔ خدشات اور وہ ظاہر ہے کہ جب اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے وہ ضرور ہوتے ہیں، لیکن ایسی کہیں سے کوئی انڈیکیشن نہیں ہے۔ دعاؤں میں اللہ تعالیٰ، دعاؤں میں پاکستان کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ پاکستان کو امان میں رکھے، اور یہ جو بے یقینی اور غیر یقینی کیفیت ہے جلد از جلد اللہ تعالیٰ ملک کو اس سے نکالے۔ اور تمام جو ہمارے اداروں کے سربراہان ہیں، بڑے ہیں، سب یہ کہہ رہے ہیں اب دانشور کہ جی اب کوئی اور حل نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر نئے الیکشن کی طرف جائیں، ایک معاملہ جو ہے نا اس طرف لے کر جائیں اور طے کریں۔ تاکہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے کہتا ہوں کہ جناب اب رمضان کے بعد، رمضان مبارک کے بعد، نہیں تو پھر حج کے بعد جو ہے نا الیکشنز کی طرف جایا جائے۔ ظاہر ہے وہ 3 مہینے تو گزر جائیں گے، حج کے فوری بعد جو الیکشنز کروائیں گے، وہ خود اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو اس معاملے میں اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ جناب وہ ایک مضبوط ادارہ ہے اور اس لیے بات کی جاتی ہے، تو وہ خود کہہ رہے ہیں، شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں میں تو پہلے سے کہہ رہا تھا الیکشن کی طرف جایا جائے۔ اتنا ضرور ہے کہ ان کو اس معاملے میں اس طرح سے کہا جا رہا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ بات بھی آئی تھی کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یعنی وہ اپوزیشن کا پیغام لے کر آئے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی یہاں سے نہیں شروع ہوا تھا۔ یہ چیزیں ضرور گڑبڑ چل رہی ہے، لیکن خدا نخواستہ ان وجوہات کی وجہ کہ جی عمران خان صاحب نے کہا جی وہ لے کر آئے تھے پیغام کے استعفیٰ یا عدم اعتماد فیس کریں یا پھر جلدی انتخابات، تو جلدی انتخابات کی طرف بات ہوئی، لیکن پھر بات آئی کہ جی وہ تو ادھر سے ہی اس کا جواب آنا ہے، اپوزیشن کی طرف اپوزیشن نہیں مانی۔ کامران خان صاحب نے بھی ٹھیک کہا کہ بھائی اب پھر بھگتے نئے الیکشن کی طرف نہیں گئے، لیکن اب الیکشن پہلے ان کو آپشن دی گئی تھی، اب تو معاملہ اس طرف جا ہی رہا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جناب وہ کسی طرح سے اس میں اگر گارنٹر بن سکتے ہیں، سہولت دے سکتے ہیں۔ پہلے بھی کئی معاملات میں اس طرح ہوا ہے کہ
کہ ادارے جو ہیں بیچ میں آتے ہیں کہ بھائی ملک کی سلامتی، ملک کا استحکام اس خطرے میں ہے، تو ہوش کے ناخن لیں سب لوگ اور ایک قابل عمل اور قابل قبول جو سب کو حل ہو اس طرف جائیں۔ تو سارے تو کہہ رہے تھے الیکشن الیکشن الیکشن، تو اب عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں جی، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی پی ڈی ایم اب اس طرح کا ریئیکشن بھی دے رہے ہیں، جبکہ وہ خود کہتے تھے الیکشن ہونے چاہیے، جلد الیکشن ہو، تو آپ اس طرف جا رہے ہیں اگر معاملات اور الیکشن اناؤنس کیے جا رہے ہیں تو خود آپ اس پہ آئے، اور یہ تو کہتے تھے کہ سلیکٹڈ ہے، یہ ہے وہ ہے، تو پھر آئے نا اس طرف اور ثابت کریں کہ سلیکٹڈ تھا، اب لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ اب تو یہ میدان ہے، آ کر پروو کر دے، جو آپ چاہتے تھے وہ تو ہوا ہے، تو اب آ کر آپ ثابت کریں سلیکٹڈ تھا، عوام اس کی پذیرائی نہیں ہے اور لوگ آپ کو ووٹ دے دیں گے تو آپ کی حکومت ویسی بن جائے گی۔ تو یہ اب خود عمران خان صاحب یہ کہنے پر مجبور ہیں۔ بہرحال جو بھی اپڈیٹس ہوں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ۔ بسم اللہ الرحمن